الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري اليماني رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين أنه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفسم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفسم عنه وأن جبينه ليتفسد عرقا. محترم حضرات، یہ درس حدیث کی 6ٹھی مجلس ہے. بات چل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کس طرح آتی تھی، اسی سے متعلق ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اوپر جو عنوان اور جو سرخی اور جو ہیڈ لائن قائم کیا ہے وہ ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی شروعات کس طرح ہوئی. اسی سے متعلق یہ حدیث ہے. فرماتے ہیں حدثنا، ہم کو حدیث بیان کی. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی ہے. کس نے؟ عبداللہ بن یوسف. عبداللہ بن یوسف انہوں نے کہا اخبرنا مالک، کہ مالک رحمہ اللہ نے ہمیں خبر دی ہے. کس سے روایت کرتے ہوئے؟ عن ہشام ابن عروہ، ہشام ابن عروہ رحمہ اللہ سے. اور وہ کن سے؟ عن ابیہ، اپنے والد گرامی سے. اور وہ کن سے؟ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ سے. دیکھیے کیا کہا کہ حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ، حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. بس انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی تھی؟ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی تھی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس. وہی آنے کے کئی طریقے تھے، وہی آنے کے کئی طریقے تھے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کبھی کبھار حضرت جبرائیل علیہ السلام خود اپنی اصلی صورت میں اور اپنے اصلی چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے. یہ بھی ایک طریقہ تھا. دوسرا طریقہ یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام
انسان کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور میں نے گزشتہ عرض بھی کیا وہ انسان کون تھے؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ صاحب۔ اور کبھی کبھار کیا ہوتا تھا، جس طرح سے مسلسل گھنٹی بجنے کی آواز آتی ہے اس طریقے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسی کا ذکر کیا، فرمایا احیاناً کبھی کبھار، یاتینی میرے پاس آتی ہے وہی، مثل سلسلۃ الجرس گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح۔ جس طرح سے کسی جانور کے گلے میں کسی نے گھنٹی ڈال دیا، اب وہ جانور چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ گھنٹی کی آواز بھی چلتی ہوتی ہے اور گھومتی ہوتی ہے، مسلسل آواز ہوتی ہے اس کی۔ جب تک وہ جانور حرکت میں رہتا ہے اس وقت تک اس گھنٹی کی آواز مسلسل آتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، میرے پاس وہی آنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مسلسل گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح میرے پاس وہی آیا کرتا، ایک طریقہ۔ ابھی جیسا کہ میں نے کہا وہی کے کئی طریقے تھے، ان میں سے یہ جو طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی زیادہ سخت قسم کا طریقہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلسل گھنٹی کے بجنے کی آواز آ رہی ہو اور اس میں سے پیغام سنایا جا رہا ہو، ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کو سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے۔ اگر چاروں طرف سے یہ پنکھے چلائے جائیں یا ہے کہ باہر سے کچھ آوازیں گاڑیوں کی موٹروں کی چلتی رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ڈسٹرب ہوگا نا، اور بات کے سمجھنے میں تھوڑی تکلیف ہوگی نا، دشواری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی کا یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ ہوا اشدہ علیہ، وہی کے جتنے طریقے ہیں ان تمام طریقوں میں سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ دشوار طریقہ یہی تھا میرے لیے، وہ ہوا اشدہ علیہ، اور یہ طریقہ میرے لیے بہت ہی زیادہ سخت تھا۔ فیفصم عنی، اور پھر یہ آواز مجھ سے جدا ہو جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی، اس حال میں کہ وقد وعیت عنہ، میں نے اس فرشتے نے جو کچھ کہا ان سب کو محفوظ کر لیا، اس حال میں کہ فرشتے نے جو کچھ کہا وہ سب کچھ میں محفوظ کر لیا ہوتا، اس حال میں یہ گھنٹی کے بجنے کی سی جو آواز ہوتی ہے وہ آواز ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت کا پورا دار و مدار وہی پر ہے، شریعت کا پورا دار و مدار وہی پر ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کے باب کو سب سے پہلے بیان کیا، اس لیے کہ دیکھیے قرآن ہے اور حدیث ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے قرآن اور حدیث سے لیے ہوئے ہی، اور اگر کوئی چیز قرآن اور حدیث سے ہٹی ہوئی ہوگی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، ہوگی کیا؟ قابل قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیے اس لیے وہی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ فرمایا کہ فیفصم عنی، وہ مجھ سے جدا ہوتی تھی، وقد وعیت عنہ، اس حال میں کہ میں اس فرشتے سے محفوظ کر لیا ہوتا، جو کچھ اس نے کہا اس کو میں یاد کر لیا ہوتا۔ اس کے بعد کہا ما قال واحیانا، اور کبھی کبھار یتمثل لی الملک رجلا، فرشتہ آدمی کی صورت میں میرے سامنے آیا کرتا تھا، جیسا کہ سب سے پہلے وہی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ سب سے پہلے جو آئے وہ تو حقیقی چہرے میں آئے، اور بعض محدثین کا کہنا ہے کہ نہیں، ایک آدمی کی شکل میں آئے، اسی لیے اجنبی آدمی کا لفظ ہے، اجنبی آدمی کا لفظ ہے۔ وقد يتمثل احيانا يتمثل لي الملك رجلا،
فیکلمنی، بس وہ مجھ سے بات کرتا تھا. کون تھے وہ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف فرمائی. رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. بہت سے تعریف کے جملے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضروری تھا کہ جو وحی لانے والا ہو وہ سب سے پہلے تو یہ کہ امانت دار ہو. امانت دار ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر میں نے کوئی بات آپ سے کہی کہ بھائی جا کر فلاں آدمی سے بولو، تو اب اگر آپ جا کر میری بات کو جیسا میں نے آپ سے کہا ہے اسی طرح جا کر کہیں گے تب تو بات بنے گی، صحیح ہوگا. اگر خدا نہ کرے اس میں کچھ مرچ مسالہ بھر کر غلط سلط کچھ چیزیں اس میں ایڈ کر کر آپ نے میری طرف سے ایک بات کسی سے کہہ دی اور بجائے اس کی خاطرداری ہونے کے اس کی دل شکنی ہو گئی، اس کا دل ٹوٹ گیا، تو میرے بھائیوں بات بگڑ جائے گی. اس لیے جس سے جب ہم کسی سے کوئی بات کہیں اور کسی کو کوئی پیغام پہنچانا چاہیں تو دیکھنا چاہیے کہ وہ امانت دار ہے یا نہیں، امانت دار ہے یا نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اطاعت گزار بھی ہو، جتنا آپ کہتے ہیں اتنا ہی کہنے والا ہو، اس میں کچھ کمی اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بہترین فرشتے کو منتخب فرمایا حضرات انبیاء کے پاس جا کر وہی کے پیغام سنانے کے لیے. دیکھیے کبھی کبھار وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، کبھی کبھار فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا کرتا تھا اور مجھ سے بات کرتا تھا، فَيُكَلِّمُنِي، بات کرتا تھا. فَأَعِي مَا يَقُولُ، اب جو کچھ وہ کہتا تھا میں اس کو محفوظ کر لیتا تھا اور اپنے سینے میں اس کو جمع کر لیتا تھا. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَأَنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آیا کرتی تھی میرے بھائیوں اس کی سختی کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، اور اس کی تکلیف کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وحی کے لیے بھی انہی بندوں کا منتخب، انہی بندوں کا انتخاب فرمایا جس کو وہ چاہتا. ہر کس و ناکس کے اوپر اللہ نے وحی نازل نہیں فرمائی. ہر آدمی کے پاس قوت برداشت کہاں ہے؟ اللہ کی طرف سے جو منتخب ہوگا اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت کی طاقت بھی دے گی. مثال کے طور پر میں اور آپ طائف کا ایک سفر ہوتا، اللہ معاف فرمائے، طائف کے ایک سفر سے میں اور آپ توبہ کر لیتے. طائف کا ایک سفر کتنا مشکل تھا آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں کے سردار قسم کے لوگوں نے انکار کر دیا. انکار ہی نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی بھی کی، گستاخانہ الفاظ بھی استعمال کیے، طرح طرح کی باتیں انہوں نے کی. اچھا چلو پھر بھی مان لیں گے کہ میں اور آپ کسی کی کوئی بات سن کر برداشت کر لیں گے، چلو بھی گالی ہی تو دے رہا ہے. کتنا ہی بے غیرت آدمی ہو موجودہ دور میں، ابھی اسی دور کی بات بولیں گے کہ موجودہ دور میں کتنا ہی بے غیرت آدمی کیوں نہ ہو میرے بھائیوں، جب اس کو کوئی آدمی گالی دیتا ہے تو اس وقت میں اس کی ضمیر اندر سے پکار اٹھتی ہے
اور اس کی غیرت باہر پڑتی ہے نہیں ہے؟ اب اگر یہ اماں کی کہتا ہے تو وہ نانی کی کہتا ہے، مادر مادر، ماں کی ماں، ڈبل کہتا ہے نا. اگر اس کے ایک پیڑھی کو گناتا ہے تو وہ 10 پیڑھیوں کو گنائے گا. صحیح ہے نہیں؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کڑوی کسیلے کو سنا اور اس کو برداشت کیا. یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے، یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدلہ لینے کی طاقت نہیں تھی، یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیاذ باللہ کسی قسم کی کوئی بیماری تھی، بڑا قسم کا مرض تھا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو جو انتخاب کیا ہے، ایسے ہی قسم کے لوگوں کو انتخاب کیا ہے جن کے پاس جسمانی اعتبار سے بھی صحت ہو. بلکہ یوں کہنا مناسب ہے کہ اللہ نے پہلے صحت دی پھر انتخاب فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو ایسی بیماریاں نہیں عطا فرمائی جس سے لوگوں کو گھن ہوتا ہے، جیسے کوڑ کی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے. یہ وہ بیماریاں ہیں جس سے آدمی نفرت کرتا ہے، کراہت محسوس کرتا ہے. اور کسی ایسی بیماری میں اللہ نے نبیوں کو مبتلا نہیں کیا جو ذلت کا ذریعہ بنتی. موجودہ دور کے حساب سے ایڈس ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ فلاں آدمی کو ایڈس ہے تو لوگ اس کو ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ارے یہ کیا ہے، یہ تو نکما آدمی ہے، ذلیل قسم کا آدمی ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، ہے نا، اور وہ کیڑے پورے جسم کے اندر جی چلتے پھرتے انہی کے گوشت کو جو ہے انہوں نے اپنی غذا بنا لی تھی. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے تو پیدا کیے، صحیح بات ہے، لیکن اتنا خطرناک قسم کا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، اور اتنے گھن قسم کا نہیں تھا اس سے کہ لوگ نفرت کریں. نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی ضرور. تو اللہ تبارک و تعالی نے صحیح سالم جسمانی اعتبار سے بھی تندرست ہو اور روحانی اعتبار سے بھی تندرست ہو، عقل اور ذہن کے اعتبار سے بھی تندرست ہو. اللہ نے کسی پاگل کو نبی نہیں بنایا، کسی مجنون اور دیوانے کو نبی نہیں بنایا، اور اللہ پاک نے کسی بڑے قسم کی بیماری رکھنے والے کو نبی نہیں بنایا، بلکہ خاندان اور قبیلے کے حساب سے بھی جو سب سے زیادہ شریف النفس ہے اللہ نے اس کو نبی بنایا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان کو آپ دیکھیے، آپ 16 14 15 پشتوں تک دیکھیے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام تک بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی بیان کیا ہے. اس میں اختلاف ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 14 یا 16 کے اوپر جو کوئی نسب بیان کرے اس کی تصدیق مت کرو. حضرت اما عائشہ کا بھی، حضرت اما عائشہ کی حدیث بھی ہے. اور خود آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے خاندان میں کسی ایسے آدمی کو پیدا نہیں کیا جو زنا کی اولاد ہو، جو بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہوں. ایسے کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا نہیں کیا. میرے بھائیوں، حضرات انبیاء علیہ السلام خاندانی اعتبار سے بھی شریف، جسمانی اعتبار سے بھی ماشاءاللہ مناسب، اور روحانی اعتبار سے ذہنی اور عقلی طور پر بھی صحیح اور سالم. اس قسم کے انبیاء علیہ السلام ہی کو اللہ نے مبعوث فرمایا. تو آپ علیہ السلام کے پاس تو طاقت تھی، آپ چاہتے اسی وقت میں ان سے بدلہ لیتے، اور آپ چاہتے اسی وقت میں ان کو زیر زمین کر دیتے،
آپ چاہتے اسی وقت میں ان کو چاٹا لگا دیتے، کچھ بھی کر سکتے تھے. اللہ نے اتنی طاقت تو نوازا تھا آپ کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بدلہ نہ لینا یہ مجبوراً نہیں تھا، بلکہ آپ کا اختیاری تھا، مجبوری کا نہیں تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پوری سیرت پڑھ کر دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہو، یہ تو نہیں. چلو دینی معاملے میں کسی سے بدلہ لیا ہو، ایسے اکے دکے واقعات ملیں گے. اللہ کے لیے لیا ہو، دین کے لیے لیا ہو، ایسے اکے دکے واقعات ملیں گے آپ کو سیرت میں. لیکن سیرت میں کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ نہیں ملے گا کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہو. میرے بھائیوں، ایک طائف کا سفر اگر ہر کس و ناکس نبی بن جاتا تو طائف کے سفر سے ہی توبہ کر لیتا. نبوت بہت اونچا مقام ہے. دیکھیے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ایک مکمل سورہ ہی حضرت لقمان کے نام سے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کیا تھے؟ کیا وہ نبی تھے یا حکیم تھے؟ اختلاف ہے، لیکن اصح قول یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، حکیم تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیار بھی دے رکھا تھا، نبوت اور حکمت. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو نبوت اور حکمت دونوں میں سے کسی ایک چیز کو لینے کا اختیار تھا، آپ نے نبوت کو انکار کر دیا اور حکمت کو لے لیا. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھائی، نبی کا جو مقام ہے، نبی کا جو مرتبہ ہے، نبی کا جو منصب ہے، بہت بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالی خود اپنی طرف سے اگر بغیر اختیار کے یوں کہہ دیتے کہ لقمان کو میں نے نبی بنا دیا، میرے پاس فرشتے کو بھیجتے، میرے پاس وحی بھیجتے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ خود مجھے نبی بنانا پسند کرتے ہیں. اس کے بعد جو کچھ بھی حالات آتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مدد ہوتی. لیکن اس کے مقابلے میں اگر میں خود نبوت کو اختیار کرتا، اس کے بعد لوگ مجھے تکلیفیں دینا شروع کر دیتے، تو اس وقت میں اللہ سے مدد مانگتا تو اللہ یوں کہتے کہ آپ نے بھی تو نبوت کو لیا ہے نا، برداشت کیجیے. بہت شوق تھا نا آپ کو نبی بننے کا، میٹھا میٹھا ہاتھ ہاتھ، کڑوا کڑوا تھو تھو دے ہے نا. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، جتنے بھی نبیوں کو دنیا میں بھیجا، جیسا کہ حدیثوں میں بات ملتی ہے کہ 1,24,000 نبی اور 313 رسولوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. 1,24,000 نبی اور 313 رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. یہ سب اللہ ہی کی طرف سے منتخب ہوئے، اور ان سب کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو پیغام بھیجا ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے. تو جتنے انبیاء آئے ان تمام نبیوں کے پاس آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کا اندازہ کیا ہوگا. خیر میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کوئی خود اپنے طور پر نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ نہ بنائے. بقیہ ہے، اگر کوئی ولی بننا چاہتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی گزار لے، فرائض کو پورا کرے، حرام سے بچے، سنتوں کا اہتمام کرے، مستحبات کا اہتمام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے دروازے کو قیامت تک کھول کر رکھا، اور نبوت کے دروازے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا. یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی آدمی صرف نبی یا صرف رسول مانتا ہے تو وہ شخص بھی مومن نہیں ہوگا.
جب تک کہ وہ صرف اور صرف نبی اور رسول نہیں بلکہ ساتھ ساتھ خاتم الانبیاء نہ مانے. تمام نبیوں میں سب سے آخر آنے والے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک نبی صلی اللہ علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمی خاتم النبیین نہیں مانتا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ببانگ دوہل اعلان فرما دیا کہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا, کیا فرمایا کہ یأتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک شخص آئیں گے, وہ نبی ہوں گے, رسول ہوں گے, ان کا نام احمد ہوگا. میرے بھائیوں, قادیان میں پیدا ہونے والا مرزا غلام احمد قادیانی, اس کا نام بھی احمد ہی تھا. اس آیت کا حوالہ دے کر یہ کہتا تھا کہ جس احمد کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے وہ احمد میں ہی ہوں. نعوذ باللہ تم. ابھی یہاں قریب میں جو جلسہ ہوا 2-4 دن پہلے, اس میں بزرگان دین آئے تھے, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے تھے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بھی بتا رہے تھے کہ کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا تھا. سلسلۃ البول تھا اسے, مسلسل پیشاب کی بیماری جی. یہاں تک کہ حضرت فرما رہے تھے کہ ایک جیب میں ڈھیلا ہمیشہ رکھا ہوا تھا, بلکہ کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو موت ہوئی میرے بھائیوں وہ پیخانے میں ہوئی. ہر کوئی نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا. اب اسی کی مشین ساری دنیا میں چل رہی ہے, اسی سلسلے کی ایک کڑی جو کریم مجلہ میں واقع ہو, اسی کا ایک ایجنٹ تھا جو وہاں پر آیا. ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس قسم کے فتنوں کا منہ توڑ جواب دیں اور سینہ سپر ہو کر ان کا مقابلہ کریں اور ختم نبوت کے نام پر سب یکسو ہو جائیں اور جمع ہو جائیں. اللہ پاک ہم کو گمراہ ہونے سے حفاظت فرمائے. تو میرے بھائیوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صرف نبی اور رسول ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں. اس کا عقیدہ ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے از آدم, حضرت آدم علیہ السلام سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں کے پاس پیغام بھیجا, وہی بھیجا, کس فرشتے کے ذریعے بھیجا؟ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا. آپ اندازہ لگائیے, میں یہیں ایک بات سمجھیے, ذرا میرے ایک نقطے کو سمجھیے آپ, کہ میں نے آپ کو ایک کام سونپا یا ایک ذمہ داری دے دی کہ میری بات فلاں تک پہنچا دے, میری امانت فلاں آدمی تک پہنچا دے دے. آپ نے ایک بار نہیں پہنچایا اور ایک بار پہنچا دیا, ایک بار اور نہیں پہنچایا, ایک بار اور پہنچا دیا, کبھی پہنچاتے رہے کبھی نہیں پہنچاتے رہے. آپ اندازہ لگائیے, آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ کیا میں آپ کو دوبارہ ایسی ذمہ داری دوں گا؟ نہیں دوں گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچانے کے لیے جس فرشتے کو اللہ نے منتخب کیا وہ کون تھے؟ جبرائیل امین تھے. اور اگر آدم علیہ السلام کے پاس پہنچاتے, شیش کے پاس نہ جاتے, یا جاتے غلط پیغام پہنچا دیتے, یا کہ نوح علیہ السلام کے پاس آ جاتے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہ آتے, اور جو کچھ اللہ نے پیغام دیا اس کا خلاف کر دیتے, اس کا الٹا کر دیتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کو بھیجتا. معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اپنی امانت کا اور اپنی دیانت کا پورا احساس رکھتے ہوئے حضرات انبیاء علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آتے تھے. خدا کی عزت و جلالت کی قسم, خدا کے گھر میں بیٹھ کر سامنے احادیث کا ذخیرہ رکھا ہوا ہے. میں ایک بات کہنا چاہوں گا
کوئی مذہب اتنا محفوظ نہیں جتنا اسلام محفوظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کے 5 لاکھ راویوں کی زندگی محفوظ ہے. کتنے؟ 5 لاکھ راویوں کی زندگی، ان کی سوانح عمری، ان کے حالات کتابوں کے اندر محفوظ ہے. آپ بتائیے کوئی دین ہے جو اتنا زیادہ محفوظ ہو؟ نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنا مذہب بنانا چاہے گا ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، یہ جو وحی کا سلسلہ ہے، بلکہ ابھی اس وقت میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کر حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہوں، اور میں نے یہ کتاب پڑھی میرے استاد محترم سے، اور انہوں نے اپنے استاد سے، اور انہوں نے اپنے استاد سے، اس طرح ہوتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر جبرائیل امین تک، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تک یہ سلسلہ پہنچتا. بیچ میں کوئی جھوٹا نہیں ہے، کوئی کذاب، کوئی دجال اور کوئی فتین نہیں ہے بیچ میں. سب امانت دار، سب دیانت دار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو امت تک پہنچانے میں میرے بھائیوں سب سے زیادہ امانت اور دیانت داری کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ حضرات صحابہ کرام نے کیا. ظاہر سی بات ہے کہ پسر نمونہ ہی پدرس، بیٹا باپ کا نمونہ ہوتا ہے. پھر ان کی اولاد میں یا اولاد نہ بھی ہوں حضرات تابعین نے، پھر طبع تابعین نے، پھر طبع تابعین نے، اس طرح سے سلسلہ ہوتے 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 میرے بھائیوں ہم تک یہ روایت پہنچی. آج بھی زیادہ دور کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں دلی کے بازو میں سہارنپور، وہاں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ مظاہر العلوم. آپ وہاں جا کر دیکھیے، سال میں ایک مرتبہ ایک مجلس ہوتی ہے، اور اس مجلس کا نام کیا ہے؟ مسلسلات. اس کا نام کیا ہے؟ مسلسلات. مسلسلات عربی میں کسے کہتے ہیں؟ اس چیز کو کہتے ہیں جو سلسلہ در سلسلہ، سینہ بسینہ ہم تک پہنچی ہو. میرے بھائیوں سال میں ایک مرتبہ مسلسلات ہوتی ہے، پوری ریاست سے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، خصوصیت سے حضرات علماء کرام وہاں پر آتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے. اس میں شیخ صاحب ایک حدیث پڑھ کر سناتے ہیں. یہ مسلسلات کیا ہے؟ مسلسلات میرے بھائیوں ایک حدیث ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کھجور کھاتے ہوئے ایک بات اور ایک حدیث ایک صحابی کو سنائی، اور انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے تو مجھے یہ بات کھجور کھاتے ہوئے اور مجھے کھجور دے کر آپ نے یہ بات بتائی ہے، یہ حدیث بتائی ہے. اس لیے انہوں نے سوچا کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مجھے بھی اسی طرح کرنا چاہیے. چنانچہ وہ دوسرے آدمی کو سناتے ہوئے پہلے کھجور دیے، پھر رسول اللہ کی بات سنی. اور انہوں نے بھی یہی خیال کیا کہ جب مجھے انہوں نے کھجور دے کر حدیث سنائی ہے تو چاہیے کہ میں بھی ایسے ہی کروں. انہوں نے ایسے ہی کیا. خدا کی عزت و جلالت کی قسم میرے بھائیوں، کسی کی بات یاد ہو یہ بھی ممکن ہے، لیکن کسی کی ادا بھی محفوظ ہو، بتائیے کون سے مذہب کے اندر؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور، ایک جگہ گئے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، پھر سفر آگے. پوچھنے والوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آقا کے ساتھ میں ایک مرتبہ تھا، میں نے آقا علیہ السلام کو یہاں پہ بیٹھتے ہوئے دیکھا، میں بھی اتباع سنت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آقا نے اس وقت میں قضائے حاجت کے لیے تشریف فرما ہوئے، اور ان کو حاجت نہیں تھی، ان کو ضرورت نہیں تھی، پھر بھی اس لیے تاکہ وہ ادا میں بھی کروں، اس لیے وہی ادا کری انہوں نے کی. تو میرے بھائیوں کسی کی بات یاد ہو، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں.
کسی کے کلام کو محفوظ کیا گیا ہو، ایسی بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن کسی کی ادا کو بھی محفوظ رکھا گیا ہو، ایسا کوئی شخص کسی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قول کو، آپ کے فعل کو، آپ کے عمل کو، آپ کی تقریر کو، آپ کی ایک ایک چیز کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو اس طرح سے سناتے 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 جب ہم لوگ وہاں پہنچتے ہیں مظاہر روم کو، تو حضرت شیخ دامت برکاتہم ہم کو پہلے کھجور تقسیم کرتے ہیں، پھر حدیث سناتے ہیں۔ اب بتائیے کتنی بڑی بات ہے۔ آقا علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی ادا کھجور دے کر آپ نے یہ حدیث فرمائی تھی، اور وہی صحابی نے بھی کیا، وہی تابعی نے بھی کیا، وہی تبع تابعی نے بھی کیا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے، آپ لوگ زیادہ دور کی بات نہیں بول رہا ہوں، جائیے یہی مظاہر روم سہارنپور، ہمارے ہندوستان ہی میں ہے نا۔ اب دیکھیے، یہ ہے ہمارا علم، یہ ہے ہمارا مذہب میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی ہوئی وہ اللہ کا پیغام اور اللہ کی وحی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک بات محفوظ، اللہ کی ایک ایک وحی محفوظ میرے بھائیوں۔ یہ تو خیر رسول اللہ کی بات محفوظ ہے، یہ بھی چلو، لیکن یہ 5 لاکھ آدمی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی، ان کی زندگیاں بھی محفوظ ہوگی، اور ان میں سے کون کیسا تھا، کون کس درجے کا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں سے کوئی کبھی زندگی میں جھوٹ کہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں سے کہیں کسی کو بھولنے کی شکایت ہو، اللہ معاف کرے میرے اندر ہے ہوتی، بھول زیادہ ہوتی ہے، پھر بھی اطمینان یہ اس بات پر ہے کہ سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، اس لیے ہمت ہو رہی ہے، ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ میرے بھائیوں یہ ساری حدیثیں بغیر دیکھے کہ میں آپ کو سناتا اور آپ پھر اس کو مجھے سناتے۔ حدیث اور پڑھنے اور پڑھانے کے 2 طریقے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ استاد پڑھ کر سنا دے اور طالب علم سن کر اس کی حفاظت کر لے، اس کو یاد کر لے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ طالب علم استاد کے سامنے پڑھ کر سنا دے اور استاد اس کو صحیح کر دے۔ حدیث کا جو طریقہ گزرا ہے یہی طریقہ، دونوں طریقے مقبول ہیں، اور حدیث کے بیان کرنے کے الفاظ بھی الگ الگ ہیں، کبھی کہتے ہیں حدثنا، کبھی کہتے ہیں اخبرنا، کبھی کہتے ہیں انبانا، کبھی کہتے ہیں سمعت، کبھی ان کے ذریعے سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلی حدیث جو بیان کی ہے، اس میں حدیث بیان کرنے کے جتنے طریقے ہیں وہ سارے طریقے آ گئے ہیں۔ دیکھ لیجئے، کہا حدثنا الحمیدی، حدثنا سفیان، حدثنا یحییٰ قال اخبرنی محمد بن ابراہیم انہ سمع علقمۃ یقول سمعت عمر بن الخطاب۔ اس طرح سے سمعت بھی ہے، ان بھی ہے، اور پھر اخبرنی بھی ہے، حدثنا بھی ہے۔ میرے بھائیوں یہ سب حدیثیں، حدیث بیان کرنے کے یہ مختلف الفاظ ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیا چیز ہے۔ کبھی تو کہا جا رہا ہے حدثنا، کبھی تو کہا جا رہا ہے اخبرنا، کبھی تو کہا جا رہا ہے سمعت، کبھی تو کہا جا رہا ہے رأیت، کبھی ان کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے، حدیث معنعن کہتے ہیں اس کو، جو ان کے ذریعے سے بیان ہو، جیسا کہ مشکات شریف کے اندر اکثر یہی ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے حدیث بیان ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ سب چیزیں محفوظ رکھو، یہ سب چیزیں سیکھو، آپ جانو کیا ہے اس کی حقیقت۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے آپ لوگوں کو بھی چمکا دے گا۔
جیسا کہ حدیث کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کر دیا، اور آج اتنے لوگوں کے نام بھی یہاں پر محفوظ ہو گئے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتنی ہی تھی، کیا تھی؟ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ اتنی سی بات، ایک سطر کی بات، ایک لائن کی بات تھی۔ اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے بیان کیا ہے ان کی 4 لائنیں ہیں۔ کیا؟ ذرے کو آفتاب بنانا، ذرے کو کیا بنانا؟ خاک کو عالم پاک بنانا۔ میرے بھائیوں، ہماری نسبت عالم پاک سے ہو گئی تو خاک بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آفتاب ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی حدیثوں کے ساتھ ہماری نسبت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور ہم کو بھی چمکا دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے، ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ حضرات جو ہے درس حدیث میں آئے ہیں، آ رہے ہیں، اور پابندی سے بیٹھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، اور پوری توجہ کے ساتھ سن بھی رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی سو نہیں رہا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، ان بزرگوں کو ذرا ایک بار دیکھ لیا جنہوں نے حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں، کیسی کیسی محض فی لیلۃ مقمرہ۔ کتابوں میں بات ملتی ہے کہ چاند کے اجالے میں انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں، چاند کے اجالے۔ آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ یہ سب کچھ فراوانی ہے، سب کچھ انتظامات اور سہولیات ہیں، پھر بھی ہم لوگ علم سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، حدیث سے دور ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے آدمی علم اپنی زندگی میں اختیار کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو یہ جو پہلی حدیث ہے وہ تو انما الاعمال بالنیات سے متعلق تھی، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آئی۔ اب یہ جو دوسری حدیث ہے جس کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، اور تحقیق کے میں نے آپ علیہ السلام کو وہی نازل ہونے کے وقت میں دیکھا۔ کون سے وقت میں؟ وہی نازل ہونے کے وقت میں دیکھا۔ کب؟ فی الیوم الشدید البرد، سخت جاڑے کے دن میں، کڑکڑاتا ہوا جاڑا ہے، سخت قسم کی سردی ہے، اس وقت میں آقا علیہ السلام کے پاس وحی آ رہی ہے۔ فرمایا فیفصم عنہ، پس وہ وحی کا سلسلہ منقطع ہوتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، اور آقا علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ وَأَنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، آقا علیہ السلام کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے کہ وحی کا بوجھ کتنا زیادہ تھا، جس کے نتیجے میں سخت سردیوں کے دنوں میں پیشانی پر کیا آ رہا ہے؟ پسینہ آ رہا ہے۔ وَأَنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، آقا علیہ السلام کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ اس کا بوجھ، اس کا وزن، اللہ کے کلام کا وزن، ثقل، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا تھا۔ ایک صحابی کا اور بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام میری گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اس حالت میں آپ پر وحی اترنا شروع ہوئی، مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہیں میرا پیر میرے جسم سے جدا تو نہیں ہو گیا۔ کیسی سخت! آقا علیہ السلام خچر کے اوپر ہیں، اونٹ کے اوپر ہیں، سواری پر ہیں، اس وقت میں وحی اتری۔ اللہ اکبر کبیرہ! تگڑا تازہ اونٹ بھی کیوں نہ ہو، ہٹا کٹا خچر بھی کیوں نہ ہو، تو اسی وقت میں وہی دب کر بیٹھ جاتا تھا اور آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اتنی وزنی کلام، اسی لیے قرآن کو بھی اللہ نے قولاً ثقیلا فرمایا،
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے پیغمبر ہم آپ کے اوپر ایک بہت وزنی کلام